نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، قاری عبدالرحیم کلیم صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين کرن روایت پاک نبی نو دفن کیتا گھر آئے تاگے بیٹی فاطمہ پاک نبی دی ایک بات سنائے او انس بلال نبی دے یارو تساں نبی نو کتے چھڑ آئے جے سونے مکھڑے کیوں کر تساں اندر خاک چھپائے تساں تہاوے حب نبی وچ محور دلوں بجانو تساں تہاوے حب نبی وچ محور دلوں بجانو کوڑ محبت ثابت ہوگی
تو ساڈے اج جوانو چن بدر دا صد منا دی مٹی ہیٹھ چھپایا میرے پیارے بابل اتے کس نو ترس نہ آیا سن خاموش بھائی سن سن زاری جگر نبی تھی اکی نیر و حامل آخر ہو لاچار او سارے ایک جواب سناول او بی بی مائی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سن سن زاری جگر نبی تھی ایک جواب سناول او بی بی وس اساڈے کچھ نہ ریا تو بھول گیا تدبیراں ہوش حواس نہ قائم رہ گئے جدوں آ گیا تقدیراں انک میتون و انہم میتون ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اللہ تعالی کے لیے خاص ہے درود و سلام امام الہدی امام الانبیاء امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام معزز سامعین کرام بزرگوں بھائیوں ساتھیوں اللہ تعالی نے ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کو معراج کرایا قرآن کریم میں ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ذات نے اپنے پیارے پاک محبوب کو سیر کرائی اس سیر میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے بہشت کی سیر فرماتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ بتاؤ یہ جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے العرش کے سائے میں خوبصورت بنگلہ ہے کوٹھی ہے مکان ہے سکن ہے اور ایسے غرفے ہیں ایسے پیارے سکن ہیں ایسا پیارا گھر ہے یہ ہے کس کا اللہ پوری جنت میں منفرد ہے اتنی خوبصورت ہے یہ کس کا گھر ہے غور فرمائیں جبرائیل علیہ السلام فرماتی ہیں یہ آپ کا گھر ہے آپ کا سکن ہے آپ کا بنگلہ ہے حبیب کریم فرماتی ہیں دو جہانوں کے سردار فرماتے ہیں ساری کائنات کے تاجدار فرماتے ہیں میرا گھر ہے تو میں اپنے گھر سے ہو کر آؤں مجھے اجازت ہے فرمایا اللہ کے پیارے حبیب ابھی آپ کی عالم دنیا والی زندگی باقی ہے یہ جب برزخی زندگی شروع ہوگی اس میں آپ کو داخلہ ملے گا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم فرمایا جب ملک الموت آتا ہے پاک باز لوگوں کے پاس تو
آ کر سلام کرتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات اور عام آدمی کی وفات میں کافی فرق ہے۔ وہ کس طرح؟ فرمایا آ کر سلام کرتا ہے کون؟ اللہ تعالی کا فرشتہ، اور پھر اللہ کی طرف سے ان کو جنت کے دنیا میں وہ محل دکھائے جاتے ہیں، وہ مناظر دکھائے جاتے ہیں، وہ مقام دکھائے جاتے ہیں، دودھ کی نہریں دکھائی جاتی ہیں، مشروبات کی نہریں دکھائی جاتی ہیں، سونے چاندی کے اینٹوں سے بنے ہوئے وہ محلات دکھائے جاتے ہیں۔ ایک اینٹ سونا ایک اینٹ چاندی جنت رب بڑھائی، ایسے خوبصورت مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ آ کر کہتا ہے اس دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو یا اس اللہ اکبر برزخ کی زندگی کو پسند کرتے ہو؟ عالم دنیا میں رہنا چاہتے ہو یا عالم برزخ کی طرف جانا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے فرشتے اللہ اکبر جب یہ بات کرتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے قانون کو مانتے ہوئے یہ فرماتے ہیں جب جانا ہی ہے تو پھر وہ آخری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنائی ہے، اس آخرت کی زندگی کو، جنت و بہشت کی، باغات کی، اعلیٰ مقامات کی، اللہ کی ملاقات کی زندگی کو ہم پسند کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں ہے۔ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیارے پاک باز رسولوں کی آکل ملکل موت وہ روح قبض کرتا ہے، وہ اس دنیا کی عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک مائی آئی پیارے محبوب کریم کی خدمت میں آ کر فرمانے لگی، بٹو صاحب توجہ کرو، ایک مائی آئی پیارے محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی خدمت میں آ کر کہنے لگی، اللہ کے محبوب ابھی تو میں آئی ہوں، آپ کو بات اپنی سنائی ہے، جب دوسری مرتبہ میں آؤں تو آپ کو نہ پاؤں۔ اس مائی کی اس بات سے مراد یہ تھا کہ آپ وفات پا جائے اور میں آؤں آپ کو دنیا میں نہ پاؤں تو اپنے معاملات کس کے پاس لے کر جاؤں؟ محبوب کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین نے فرمایا، او مائی جب تو آئے مجھے نہ پائے، یعنی میں وفات پا جاؤں، تم میرے بعد صدیق اکبر کے پاس اپنے معاملات لے کر آ جانا۔ اللہ، صحیح بخاری شریف میں ہے۔ اس گھر سے بھی معلوم ہوتا ہے صدیق اکبر کی، اللہ اکبر، اس صداقت سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کے بعد خلیفہ صدیق اکبر ہیں۔ آپ اپنی زندگی میں اشارہ فرما رہے ہیں، منتخب فرما رہے ہیں، دنیا والوں کو سبق مل رہا ہے کہ کوئی ہمیشہ دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آیا۔ رفیقان سفر رفیقان سفر جا پہنچے اپنے ٹھکانوں کو، ہماری کوچ کی اب دیکھیے آتی ہے باری کب، بچپن کھیل میں گزرا، جوانی خواب میں گزری، بڑھاپا گھر میں آ پہنچا، کلیم کرے گا تو تیاری کب، بچپن کھیل میں گزرا، جوانی خواب میں گزری، بڑھاپا گھر میں آ پہنچا، کلیم کرے گا تو تیاری کب، سفر در پیش ہے لے ساتھ تو شاہ منزل، کیا خبر ہے کہ ملکل موت کی پہنچے سواری کب، کمر باندھے ہوئے کمر
کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے ہیں، بہت آگے گئے ہیں باقی جو ہے تیار بیٹھے ہیں۔ قل ان صلاتی، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، قرآن سنا دیجئے، سبق سکھا دیجئے، سچ کا اعلان سنائیں، حق کا بیان سنائیں، دلوں کا نور سنائیں، جینے کا شعور سنائیں، زندگی کا دستور سنائیں، حیاتی کا منشور سنائیں، عرش سے نازل ہونے والا پیارا پیارا مٹھڑا مٹھڑا اس نور کو سنا دیں، دنیا والوں کو سکھا دیں۔ کیا سکھائیں؟ سنیں میرے پیارے بھائی، زندگی کے کتنی مراحل ہے۔ قل ان صلاتی، آپ فرمائیں میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا، تو میری زندگی، میرا رہنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میرا دنیا میں جبین نیاز جھکانا، میرا قیام کرنا، میرا عبادات کرنا، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ سبحان اللہ، سبق سکھایا جا رہا ہے۔ اب جہالت و لا علمی دیکھو، لوگوں کو دین سے دوری دیکھو۔ نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ اور سمجھتے بھی ہیں کہ سب نے، انبیاء نے، اولیاء نے، اتقیاء نے، صلحاء نے، شہداء نے، دنیا کے نیک صالحین نے کس کے لیے نماز پڑھی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ونسکی، قربانی کس کے نام پہ کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام پہ۔ تو جس کے نام پہ نماز پڑھتے ہو، جس کے لیے تم اللہ اکبر قربانی کرتے ہو، فرمایا ومحیایا، زندگی بھی اس نے بنائی ہے، اس نے دی ہے، اس کے لیے ہے، جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ومحیایا، زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ تو آگے چوتھی بات آتی ہے، چہارم یہ ہے، بات سمجھ لو، ومماتی، جس کے نام کی زندگی، جس کے نام پہ قربانی، جس کے لیے نماز، اس کے لیے اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زندگی میرے نام پر گزارنے والوں، ایک آخری وقت بھی ہے، ومحیایا ومماتی، اور وفات بھی اللہ کے لیے، للہ رب العالمین۔ انکار دیکھو، نماز کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، قربانی کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور حیات کو مانتے ہیں کہ حیات کی ایک ایک بات، شب و روز، لیل و نہار، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ جب آتی ہے باری وفات کی، پھر اپنی مرضی کے فتوے دیتے ہیں، اس کی وفات ہے، اس کی نہیں ہے، اس کی ہے، اس کی نہیں ہے۔ قرآن نے تو 4 باتیں بتا دی ہے، اور چاروں کو اگر تسلیم کرے گا کوئی تو وہ قرآن کو سمجھے گا۔ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے، میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، میرا دنیا سے جانا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کیوں؟ جس کی یوم پیدائش ہے اس کا وفات کا دن بھی ہے، جس کا یوم پیدائش نہیں ہے، یوم میلاد نہیں ہے، آمد نہیں ہے، اس کی وفات بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھایا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ اللہ، سنیں قرآن پاک کو، سچ کے اعلان کو، حق کے بیان کو، دلوں کے نور کو، جینے کے شعور کو، زندگی کے دستور کو، حیاتی کے منشور کو،
عرش سے نازل ہونے والے پیارے پیارے نور کو سنو، ایسے دستور کو سنو، پیارے منشور کو سنو۔ مالک نے کیسا اعلان فرما دیا، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ ماں باپ پہ آدمی توکل کرے تو وہ بھی راستے میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بھائیوں پہ کوئی بھروسہ کرے تو وہ بھی اللہ اللہ داغ رفاقت دے کر چلے جاتے ہیں، کوئی اپنے دوستوں پہ اللہ اکبر کوئی ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں دے سکتا۔ میرے ساتھ آنے والا، میرے کام آنے والا، میری مدد فرمانے والا، میری امداد کرنے والا، میری نصرت کرنے والا، میرے کام آنے والا کون ہے؟ جس نے دنیا والوں کو سمجھایا کہ ایک ایک پہ بھروسہ کرنے والوں، بھروسہ کرنا چاہتے ہو، سہارا لینا چاہتے ہو، بساخیوں کا سہارا نہ لو بلکہ اللہ کے سہارے پہ چلو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ فَإِذَا عَزَمْتَ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ بیان ایسے کر رہا ہوں جس طرح سچ کی کتاب کسی نے کسی کے سامنے پیش کر دی ہو۔ قرآن اور حدیث یہی منشور ہے اہل حدیث کا، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ کوئی سنائے سب تین افضل اعلی نعمت کارن اہل ایمانا، ایک قرآن محمد دوجا سرور دوہاں جہانا، جسنو دو میں اے حد آئیاں تپائیاں سب بھلائیاں، جو ان دہاں دا دامن پھڑیا رحمت جھڑیاں لایا۔ او پیارے بھائیو، آؤ دیکھو تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے والے دنیا میں کیسے زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ ایسی آیت مبارکہ ہیں جس کو صبح و شام پڑھنے والا جب پڑھتا ہے، حبیب کریم فرماتے ہیں، رؤوف الرحیم فرماتے ہیں، دو جہانوں کے سردار فرماتے ہیں، نبیوں کے امام فرماتے ہیں، کائنات کے تاجدار فرماتے ہیں، پڑھنے والے کے اور بہشت کے درمیان فاصلہ صرف موت کا رہ جاتا ہے۔ جس طرح وفات آتی ہے اس طرح سیدھا اللہ اکبر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ فرمایا نہیں کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے ماں سوا، اللہ کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اکیلا اللہ ہے۔ اور وہ کیسا اللہ ہے؟ آپ غور کریں، قرآن کریم کی پیارے جملوں کی دوران باتیں کرنا یہ اچھا نہیں لگتا، آپ کی شان شان نہیں ہے۔ آپ غور کریں گے تو ایک وقت میں ایک بات چلے گی، اگر انتظامیہ ہی بات کرتے رہے تو پھر کون خاموش ہوگا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نہیں کوئی معبود اللہ تعالیٰ کے ماں سوا، اکیلا اللہ ہے جس کی اللہ اکبر ہم نے عبادت کرنی ہے۔ وہ کون ہے؟ الحی
جس کو دوام ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جس میں وفات نہیں ہے، جو ہمیشہ حیات ہے، القیوم، بچپن میں بھی سنبھالنے والا وہی، ماں کے بطن میں بھی سنبھالنے والا وہی، دنیا میں بھی سنبھالنے والا وہی، جوانی میں بھی ساتھ دینے والا وہی، بڑھاپے میں بھی ساتھ دینے والا وہی، زندگی میں بھی ساتھ دینے والا وہی، زندگی کے بعد بھی ساتھ دینے والا وہی، الحی القیوم، ایک ایک کو سنبھالنے والا وہ کیسا اللہ ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ہر چیز پہ وفات ہے، اللہ پہ وفات و موت نہیں ہے، اس پہ توکل کرو۔ کس طرح توکل کرنا ہے دیکھ لینا قرآن کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون، کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت، موت اللہ نے فرض کی تھی، بھاویں ہم یار کچاری وچ، دنیا دیاں یاریاں جھوٹیاں ہن، ہی فائدہ عاجزی زاری وچ، ایک دی آن پوچھی سی تے تو میں تو تے تو کیا کیتی عمرہ ساری وچ، کلیم پتہ اس ویلے چل پوسی جڑا جلسوں قبر اندھاری وچ، کلو شیئن کلو شیئن حالکن، ربط دیکھو قرآن کا، سچ کے اعلان کا، حق کے بیان کا، کلو شیئن حالکن الا وجہا، قرآن پاک کا ربط دیکھو، کلو من علیہا فان، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ کے ماں سوا کون ہے جو اس اعلان سے بچ گیا ہے؟ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، صلحاء ہیں، نیک صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ، سب مل کر کہیں سبحان اللہ، دیکھیں تو صحیح، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ اس کو کہو جو آمد کو تو مانتا ہے، جانے کو کون مانے گا؟ قرآن بتا رہا ہے آمد رسول بھی حق ہے، رسول کریم کا جانا بھی حق ہے۔ اگر جانا حق نہیں سمجھتے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کی رسول کی زندگی میں مائی فاطمہ سے اللہ اکبر حسنین کریمین کی امی جان نے رسول کے ترک میراث، ترکہ جائیداد کی اللہ اکبر بات کی تھی۔ ایک پوچھنے لگا قاری صاحب باغ فدق کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا باغ فدق کو تو وہ مانتے ہیں وراثت رسول، میراث رسول کے بارے میں، تو ہم بات کریں کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول پاک کی وفات ہوئی ہے۔ ان کا کیا مطلب جو کہتے ہیں وفات ہی نہیں ہوئی تو پھر ترکہ میراث جائیداد، اللہ اکبر، وراثت کا کیا معنی ہے؟ بھلا زندے کی کبھی میراث کے بارے میں مطالبہ کوئی کر سکتا ہے؟ آپ سوچیں، یہ مین بازار ہے سرگودا کا، اکاڑا کا، لیکن آپ دیکھیں اکاڑا کے مین بازار میں میں اس طرح آسان واز کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کبھی آپ نے بھی اپنے زندہ باپ کی وفات نہ ہوئی ہو
زندہ کی کبھی میراث ترکہ جائیداد کا مطالبہ آپ نے کبھی کیا ہے یا کسی قانون میں ہے؟ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ وراثت کا مسئلہ تھا، میراث کا مسئلہ تھا، ترکہ جائیداد کا مسئلہ تھا، باغ فدق کا مسئلہ تھا، دوسری طرف جھوٹے ہو کہتے ہو وفات بھی نہیں ہوئی۔ دو میں سے ایک کو مانو، حیات کو مانتے ہو تو میراث کا مسئلہ بالکل ختم۔ حالانکہ بات یہ ہے سیدنا صدیق اکبر نے نہ تو ازواج مطہرات کو رسول کی وفات کے بعد کوئی ترکہ میراث دی ہے، نہ اپنی بیٹی کو رسول کریم کی جائیداد میں سے کچھ دیا ہے، نہ رسول کی بیٹی کو کچھ دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حکم یہ تھا کہ رسول کی اصل میراث قرآن و حدیث ہے، نبوت کا علم ہے، جس کے وارث علماء ہیں، جو قیامت تک تقسیم ہوتی جا رہی ہے، جس کے نصیب ہوتے ہیں نیک نصیب جنہ دے ہوں دے بنویں دے نیک سبب۔ اللہ کریم دنیا والوں میں وہ ترکہ جائیداد کو، میراث کو، قرآن و حدیث کو، نبوت کے علم کو قیامت تک مالک نے تقسیم فرما دیا ہے، جس کا نصیب ہے مقدر ہے اس کو مل رہا ہے۔ آؤ دوسری بات دیکھو، کیا کبھی تم نے بھی زندہ کی قبر مبارک بنائی ہے؟ ادھر کہتے ہو پیدائش ہوئی ہے وفات نہیں ہوئی، ادھر تصویر جو لے کر پھرتے ہو وہ تو قبر مبارک ہی ہے، جس کے نام پہ تم اپنا گزارا کر رہے ہو، دکان چلا رہے ہو، اور دنیا والوں کو بتاؤ تو صحیح، اگر محبوب کریم دنیا میں زندہ ہیں تو کیا زندہ کی بھی قبر ہوتی ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یہ ہوگا کہ رسول کریم دنیا میں زندہ ہیں، تو پھر یہ بتاؤ کیا صحابہ کرام نے زندہ رسول کو مدفون کیا ہے؟ یہ صحابہ اہل بیت پر الزام آتا ہے حسنین کریمین دیکھتے رہے ہیں، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ علی المرتضیٰ دیکھتے رہے ہیں؟ صدیق و فاروق و عثمان و علی صحابہ کرام عشرہ مبشرہ آپ کے اشارے پہ کٹ مرنے والے، سب کچھ قربان کرنے والے، کیا وہ دیکھتے رہے ہیں رسول کریم مدفون ہوتے رہے ہیں؟ یہ بلا ہو سکتا ہے تم نے بھی کبھی کسی زندہ کی قبر بنائی ہے؟ یا ان پاک بازوں پہ اللہ اکبر، اگر دنیا میں زندہ بھی ہیں، حیات نہیں ہے، اللہ اکبر وفات نہیں ہے، تو دنیا کی حیات ہے، تو دوسری بات یہ بھی سمجھ لو کہ جو دنیا میں ہوتا ہے خوشی میں نہ آئے تو کوئی پرواہ نہیں، جب صدمات ہوتے ہیں، اختلافات ہوتے ہیں، تو پھر تو بڑے کو آنا پڑتا ہے۔ کیا جب سیدنا عمر شہید ہوئے، سیدنا عثمان شہید ہوئے، سیدنا علی شہید ہوئے، سیدنا حسین 72 تن اہل بیت کے نوجوانوں کے ساتھ شہید ہوئے، میرے محبوب تعزیت کے لیے تشریف لائے تھے؟ اگر نہیں لائے تو پھر مان لو کہ رسول کے بعد خلافت کا سلسلہ چلا ہے، صدیق و فاروق و عثمان و علی، سیدنا اللہ اکبر امیر معاویہ، سیدنا حسن، ان کی پاک بازوں کی خلفائے راشدین کی خلافت کا جب سلسلہ چلا ہے تو رسول وفات پا چکے ہیں، اگر وفات نہیں پائی تو خلفائے راشدین کی خلافت کا انکار ہوتا ہے۔ جب خلافت کی بات ہوگی تو پہلے وفات کو ماننا ہوگا۔ انک میت وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ یہ ایسا عنوان ہے کہ لوگوں ساری رات بیان کروں، ساری حیات بیان کروں تو بات بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہوتا۔ سنو، قرآن سے بیان کروں، محبوب کے فرمان سے بیان کروں، کس کس جگہ سے، کس کس مقام سے تمہیں اللہ اکبر پیارے پیارے جملے سناؤں؟ بس میرا نظریہ یہ ہے، تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے، یاد کر لو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تا حیات ساری عمر میں بھی
اور میری جماعت کا ایک ایک فرد، مرکز توحید ڈیرہ غازی خان کا ایک ایک طالب علم آپ کے سامنے اس بات کی ذمہ داری قبول کرتا ہے کہ لوگوں، اس دنیا میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات بھی، آمد بھی ہوئی ہے اور رسول کریم کی وفات بھی ہوئی ہے۔ دونوں چیزوں کو اللہ تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت بھی بنائی ہے، حیات بھی بنائی ہے، اپنے ہاتھ میں لیا ہے یہ معاملہ۔ کسی کو دنیا میں اللہ اکبر موت و حیات کا اختیار نہیں ہے کہ کسی کی زندگی بڑھا سکے، کم کر سکے۔ اگر محبوب کی وفات نہیں تو مجھے بتاؤ میرے پیارے حبیب کی عمر مبارک کتنا ہے؟ کتنی ہے بھائی؟ کتنے؟ 63 سال۔ آپ بھی بتا سکتے ہیں کتنی ہے؟ یہ دنیا ساری جو عمر مبارک بتا رہی ہے، یا تو یہ کہو کہ رسول کریم کی عمر 1450 سال ہے، 1500 سال ہے، تا قیامت تک ہے، پھر تو آپ کا مسلک سچا۔ اگر عقیدہ یہ ہے کہ رسول نے وفات نہیں پائی تو پھر عمر مبارک آپ کی کتابوں میں، دنیا کی کتابوں میں، دین کی کتابوں میں، علم کے اللہ اکبر میدان میں یہ 63 سال آپ کی عمر مبارک کا تعین، انتخاب کرنا، یہ بتا رہا ہے کہ جس کی آمد ہوتی ہے اس کی وفات بھی۔ وہ دن تو بتاؤ جس دن مائی فاطمہ تو زہرا بتا رہی ہے، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام، میرے بابا کی وفات کے وقت میرے سر پہ غم کے ایسے پہاڑ ٹوٹے۔ اگر جس طرح کا غم میرے والد گرامی کی وفات پر میرے سر پہ آیا ہے، اگر یہ کسی دن پہ آتا تو دن بھی رات میں تبدیل ہو جاتا۔ وہ دن تو بتاؤ جس دن سیدنا بلال فرماتے ہیں ابھی میں مدینے میں نہیں رہ سکتا، مجھے اذان دینے کا وہ انداز اللہ اکبر سمجھ میں نہیں آتا، میں جا رہا ہوں، بلال جا رہا ہے، صحابہ بلا رہے ہیں، وہ شام کی طرف چلا جاتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہ دن بتاؤ جس دن بلال ہجرت کر کے چلے گئے، مدینہ منورہ چھوڑ کر غم رسول میں، رفاقت رسول میں اللہ اکبر چلے گئے۔ وہ دن تو بتاؤ کہ ازواج مطہرات جس دن بیوہ ہوئی ہے، وہ دن تو بتاؤ جس دن قبر مبارک بنائی گئی ہے، وہ دن تو بتاؤ۔ اگر وہ دن بتاؤ گے تو تمہاری سمجھ میں آئے گا آمد کی خوشی اس وقت ساری بھول جاتی ہے جس دن وفات کا دن آ جائے۔ کسی گھر میں خوشی ہو رہی ہو، کسی خوشی جتنا بڑی ہو، خوشی جتنی بڑی ہو، اللہ نہ کرے اس میں اللہ اکبر صدمہ ہو جائے، وفات ہو جائے، مرگ ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ ساری خوشی رہ جاتی ہے، اس کے اوپر وفات کا اللہ اکبر غلبہ غالب رہتا ہے، وفات سوار ہو جاتی ہے۔ اب پیدائش کی خوشی منانے والوں، وفات کے بھی وہی دن ہیں، پیدائش کے بھی وہی دن ہیں، قریب قریب دن ہیں۔ اب بتاؤ کہ تمہارے اوپر وفات رسول کا وہ دن کیوں نہیں آیا جس دن کو عالم دنیا نے ایک بار دیکھا؟ ایسا صدمہ، ایسی اللہ اکبر حادثہ دنیا کائنات نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ 1,44,000 صحابہ پریشان ہیں، ازواج مطہرات غمزدہ ہیں، اللہ اللہ اہل بیت یتیم ہو گئے ہیں، حسنین کریمین رو رہے ہیں۔ اللہ عقل کام نہیں کرتا مشرک کا۔ حقیقت دیکھو، جب پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ بیان کرتے ہیں تو اس میں دلائل دیتے ہیں، سنتے جاؤ۔ کہتے ہیں اللہ کے محبوب کریم ابھی اپنی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ
سلام اللہ علیہ کے بطن میں تھے، دنیا میں تشریف نہیں لائے۔ والد گرامی جناب عبداللہ 25 سال کی عمر بسر کر کے گزار کر اللہ اکبر سفر میں مسافری کی حالت میں وفات پا گئے۔ ابھی آپ دنیا میں آئے تو اللہ اکبر 6 سال کی عمر مبارک تھی تو والدہ محترمہ انتقال فرما گئی۔ ابھی 8 سال کی عمر تھی تو کیا ہوا، کیا 8 سال کی عمر تھی تو دادا دنیا سے چلا گیا۔ ابھی آپ کی زندگی میں دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے دیے، تینوں دنیا میں اللہ اکبر داغ رفاقت دے گئے، دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کی اللہ اکبر تدفین کی گئے، تکفین کی گئے، ان کو اللہ اکبر ان کے جنازے پڑھائے گئے۔ خود اللہ کے رسول کا اعلان سنو، ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضا ربنا۔ آنکھیں رو رہی ہیں، غم زدہ ہے، دل غم زدہ ہے، آنکھیں رو رہی ہیں، ولا نقول الا ما یرضا ربنا۔ بٹو صاحب نیند آ رہی ہے؟ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا۔ آپ بھی تھوڑا دیکھیں تو صحیح اللہ کے رسول کا فرمان، یہ عبارت بخاری شریف میں موجود ہے، حبیب کریم کے حدیث کے ذخیرہ میں موجود ہے۔ إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ وَالْقَلْبُ يَحْزُنُ، آنکھیں رو رہی ہیں محبوب کریم کی، دل غم زدہ ہے، فرما رہے ہیں وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا۔ میں اپنے اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ مالک نے دیے 3 بیٹے تو اللہ محبوب کریم خوش ہو گئے، اللہ تعالی نے واپس لیے تو قرآن نے تصدیق فرما لی، میں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبی۔ او بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، توجہ کریں بھائی، میں ختم کر دوں آواز اپنا، میں کوشش کر رہا ہوں 1 گھنٹہ پورا ہو تو بات ختم کر دو، نہیں آپ متبادل انتظام کریں، تھوڑی بات زیادہ یاد رہتی ہے، بجائے کسی الفاظی کا ربط آپ کو سناؤں یا کوئی خطابت کے تسلسل میں ایسے جملے پیش کروں جن کی ترتیب میں آپ خوش ہوں یا اشعار پیش کروں، تو کوشش تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ سچے قرآن و حدیث کے موتی پیش کر دوں۔ ہو سکتا ہے کوئی میرا بھائی اللہ کے قرآن اور محبوب کریم کے فرمان کو سن کر اپنی دنیا کی زندگی کو تبدیل کر کے اپنا عقیدہ مضبوط بنا لے۔ یہ عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کو وفات نہیں، باقی ساری دنیا کو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي، ایسے نہ کریں بھائی، رومال سیدھا بیٹھے، ایسے آدمی اچھا نہیں لگتا، آپ تو ہمارے عزیز ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، ہر چیز پہ وفات ہے پر اللہ پہ کس طرح وفات ہے؟ 3 بیٹے اللہ نے دیے، دنیا سے چلے گئے، مالک نے فرما دیا میں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ نہیں ہے پیارا محمد، کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ابا احد من رجالکم، 3 بیٹے اللہ نے دیے، اب تینوں کی وفات کے بعد قرآن اعلان کر رہا ہے، سچ کا اعلان بتا رہا ہے، آج کے بعد کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب تسلسل دیکھو،
3 بیٹیاں دنیا میں محبوب کریم کی وفات پا گئیں، ایک وفات کے بعد باقی سیدہ فاطمہ زہرا رہی، اب 3 بیٹے بھی وفات پا گئے، 3 بیٹیاں بھی وفات پا گئیں، اللہ کے رسول کریم کی والد گرامی کی وفات بھی پہلے ہو گئی، والدہ کی وفات بھی ہو گئی، اب سب لوگ مانتے ہیں کہ دادا جان بھی وفات پا گئے، ان کی وفات کو تو مانتے ہو، جن کا وہ برخوردار ہے بیٹا ہے ان کی وفات کو مانتے ہو، جن کا وہ باپ ہے تو پھر ان کی اپنی وفات کی باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں نہیں۔ اب سنو، پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، پیارے محمد کریم صلی اللہ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ اٹھ گیا، گھٹنے چلے تو مادر ام ہوئے جدا، چلنے لگے تو دادا آدم کو روانہ ہوا، ہر ایک کا سایہ یوں اٹھتا چلا گیا، سایہ پسند نہ آیا پروردگار کو، بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو۔ قرآن بتا رہا ہے الم یجدک یتیما فآوی، کیا بتا رہا ہے؟ لوگوں، اللہ کریم نے پیارے محمد کریم کو دگنے سے دگنا یتیم اس لیے بنایا کہ جس طرح ماں باپ دنیا میں نہیں رہے تو بیٹے نے بھی دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ جو دنیا میں آیا ہے جڑا جمدا جڑا جیندا جڑا پیندا جڑا کھاندا جڑا دکھ سکھ دے وچ رہندا، نہیں حاجت روا دا کف قبیلہ پیوت ماں ہوندا، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ وفات پہ دلائل پیش کروں تو رسول کی حیات بھی پاک ہے، آپ کی وفات بھی۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لابنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ قرآن سنو، سچ کا اعلان سنو، حق کا پیغام سنو، دلوں کا نور سنو، جینے کا شعور سنو، زندگی کا دستور سنو، حیاتی کا منشور سنو، عرش سے نازل ہونے والا پیارا پیارا نور تو سنو، اس قرآن پہ یقین تو رکھ لو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب سیدنا یعقوب علیہ السلام پر وفات کا وقت آئے۔ چکر کیا دے رہے ہیں بھائی؟ شہید کو تو مردہ نہیں کہتے، رسول کی وفات کو مانتے ہو؟ رسول کا درجہ شہید سے اعلیٰ ہے۔ اب میں تو نہیں کہتا، قرآن ہمیں بتا رہا ہے اذ حضر یعقوب الموت۔ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ جب موت والا ملک الموت کا فرشتہ پیارے یعقوب علیہ السلام کے سامنے آیا، رسولوں کو پہلے آگاہ کیا جاتا ہے۔ پہلے میں نے ابتدا میں توحید میں حدیث پیش کر دی ہے، رسولوں کو جب دنیا میں اللہ اللہ، ابتدا میں لوگوں رسول کریم کو اللہ اللہ، جب وفات آتی ہے تو پہلے آگاہ کیا جاتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی عالم دنیا پسند کرتے ہو یا عالم برزخ کی طرف جانا چاہتے ہو۔ دو ہی عجیب زندگی ہے۔ لوگوں کا حال دیکھو،
عالم ارواح کو بھی مانتے ہیں، عالم بطن ماں کے پیٹ کی زندگی کو بھی مانتے ہیں، عالم دنیا کو بھی مانتے ہیں۔ جب برزخ کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، پیدا تو ہوئے ہیں پر وفات نہیں ہے۔ لوگوں یہ سچ کا اعلان سنو، پیارا قرآن سنو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ بند کریں موبائل بھائی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب موت یعقوب علیہ السلام پہ آنے لگی تو کیا فرمانے لگے؟ فکر دیکھو، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ وہ دھڑے بندی میں تقسیم ہونے والوں، دنیا کے اللہ اللہ اپنی قوت کو، اپنی عزت کو، اپنے رعب کو تقسیم کرانے والوں، سنو ذرا، مرنے کے بعد تمہاری اولاد کے بارے میں، تمہارے اپنے آپ کے بارے میں، تمہارے جینے کے بارے میں، تمہارے رہنے کے بارے میں، تمہارے چلنے کے بارے میں، تمہارے پھرنے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، اس دنیا میں تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، ارے مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ قانون سنا دوں اللہ تعالیٰ کا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ قانون سنا دوں، قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اللہ، لوگوں دیکھو، اینما تکونوا یدرککم الموت۔ موت اللہ نے ایسی بنائی ہے، لوگوں وفات کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، تم جہاں چھپنا چاہتے ہو چھپ جاؤ، جہاں اللہ اکبر دوڑنا چاہتے ہو دوڑ لگاؤ، جہاں اڑنا چاہتے ہو اڑ جاؤ، جہاں پہنچنا چاہتے ہو پہنچ جاؤ، موت وہاں تمہیں تلاش کر کے رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قل ان الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، مالک نے سمجھایا ہے كل نفس ذائقة الموت كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون كل من عليها فان۔ حق ہے، کس طرح حق ہے؟ اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہے ما تعبدون من بعدی، میں تو چلا جاؤں گا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک۔ آخری بات کروں، ٹائم پورا ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو، محبوب کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام کی وفات کا ذکر، انبیاء کی وفات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ کس طرح موجود ہے؟ اللہ اللہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ، عزت چاہتے ہو، عزت کی زندگی سمجھنا چاہتے ہو تو آؤ، عزت کی زندگی سمجھو کہ میں آخری بات بتا رہا ہوں، دنیا والوں کو سکھا رہا ہوں کہ دنیا میں جینے والوں زندگی بسر۔ وہ بھائی، وہ پیارے بھائی، کام کرو، اپنا کام کرو۔ ایک آدمی مجنون ہے تو اس کو تم سارے مجنون بن جاؤ گے۔
سنو بات سنو اور سمجھو. عزت کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو عزت کی زندگی اس میں ہے. میں جو بات سنا رہا ہوں آپ کو یاد ہے؟ کیوں بھائی آپ کو یاد ہے کیا سنا رہا ہوں؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے عزت دے دی. وعلیکم السلام پیارے بھائی تشریف لائے. ادھر آؤ بھائی, آگے تشریف لاؤ. نعرہ تکبیر, مسلک حق اہل حدیث, حق اہل حدیث, محمد اسحاق اکاڑوی صاحب. دیکھو نا, جب خطیب کوئی اور نظر نہیں آتا تو پھر مرکزی جمعیت ہی کام آتی ہے نا. ہمارا تعلق مرکزی جمعیت اہل حدیث سے ہے, میرے برادر کا تعلق بھی, لیکن دعوت کے میدان میں آپ جہاں بلائیں ہم حاضر ہیں. اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمارا آنا بیٹھنا سننا سنانا ہمارے دوستوں کا اہتمام کرنا انتظام کرنا اللہ تعالی قبول فرمائے. دیکھتے ہو عزت اقتدار میں نہیں ہے, عزت دنیا کے ہتھیار میں نہیں ہے, عزت افرادی قوت میں نہیں ہے. عزت چاہتے ہو تو عزت یہ ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے, مت کوئی سمجھے کہ عزت والدین کی طرف سے ملتی ہے, مت کوئی سمجھے کہ عزت لوگوں, مت کوئی سمجھے کہ عزت جو ہے اولاد کی طرف سے ملتی ہے, مت کوئی سمجھے عزت مال کی وجہ سے ملتی ہے یا افرادی قوت کی وجہ سے ملتی ہے یا ہتھیار کی وجہ سے ملتی ہے. نہ مال ہے نہ ہتھیار ہے نہ افراد ہے نہ دنیا کا کوئی حمیتی ہے. صرف ایک بات ہے, علم ہے تو علم کے بل بوتے اپنوں نے حسد کیا, کنویں میں ڈال دیا, اللہ نے عزت دے دی. بازار میں فروخت کرنے والوں نے, بٹو صاحب بازار میں فروخت کرنے والوں نے فروخت کر دیا تو پھر بھی اللہ تعالی نے عزت دی. پھر دنیا والوں کو پتا چلتا ہے کہ لوگوں دیکھو تو صحیح, عزت چاہتے ہو عزت تو اس طرح ملتی ہے کہ اللہ نے جیل سے نکال کر اقتدار میں بٹھا دیا, صدر بنا تو کس وجہ سے کہ توحید کا دفاع کیا. کس کا؟ یہ دیش کا دفاع کرنا ضروری ہے لیکن ثانوی حیثیت رکھتا ہے. پہلے دفاع کرو قرآن و حدیث کا, پہلے دفاع کرو مسلک اہل حدیث کا, پہلا دفاع کرو اللہ کی کتاب کا, محمد کے خطاب کا. پھر دنیا میں تم دیکھو کہ تمہیں عزت مل جائے گی. تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو, ایک علم ہونا چاہیے قرآن و حدیث کا. نعرہ تکبیر, عبد الرحیم صاحب. کچھ بھی نہ ہو, نہ ماں موجود ہے نہ باپ کا ساتھ ہے نہ بھائیوں کا ساتھ ہے, ایک ایک کی مخالفت ہے, لیکن اللہ نے صدارت دے دی ہے, مصر کا سربراہ بنا ہے. لوگوں سربراہی کے خواب دیکھنے والوں, اقتدار کے لیے رات دن اللہ اللہ حلال رزق کو حرام میں ملانے والوں, ذرا سنو تو صحیح. تمہیں اقتدار تو ملے گا لیکن علم آئے گا, مدارس چلیں گے, دین چلے گا تو علم ہوگا, پھر اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہوگا. اگر تم نے ساری دنیا کو یہ جاہل بنا دیا, لا علم بنا دیا, جتنی کرتب سکھاؤ اقتدار نہیں مل سکتا. اقتدار ملتا ہے ربی قد آتیتنی من الملک. صدارتی خطاب ہے. کیا خطاب ہے؟ اللہ تو نے مجھے مصر کا سربراہ بنا دیا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث, حدیث پاک کا, خوابوں کی تعبیر کا, ایک ایک بات کے فہم کا مجھے علم عطا فرما دیا. فاطر السماوات والارض, زمین و آسمان کے مالک اور دنیا جہان کے مالک. انت ولی, تو میرا کارساز ہے, میرا باپ میری میں اپنا آپ, میرا دادا, کوئی اور کارساز میرا نہیں ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی تو کارساز ہے, آخرت میں بھی تو کارساز ہے. اب رسول خود بتا رہا ہے توفانی, توفانی سے مراد حیات ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. رسول بتا رہا ہے توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین. وفات دینا تو اپنی فرما برداری میں دے دینا. جب وفات کے بعد اس زمین سے کھڑا کرنا تو اپنے فرما بردار نے ایک صالحین کی جماعت میں اٹھانا. وفات بھی رسول کی قرآن میں ہے, قبر سے اٹھنا بھی رسول کا قرآن میں ہے. اب کون ہے جو انکار کر سکے؟ میری امی عائشہ صدیقہ لئیکہ عتیقہ قرآن صدیق دی بیٹی 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 دا بن شاہد آیا. سبحان اللہ. مریم نے کنوارے ہوندے ہوئے عیسیٰ نو جمائے. سبحان اللہ. عائشہ کو نبی دے سیج اتے اللہ نے سمائے. سبحان اللہ. جرا نطفہ نہ معلوم ہوئے ماما دی قدر کو کیا سمجھے. میری ماں کہہ رہی ہے عائشہ صدیقہ لئیکہ عتیقہ رفیقہ فرما رہی ہے. کیا فرما رہی ہے؟ آخری ایام ہے, محبوب کی زندگی کے آخری لمحات ہیں. گود میں میرا سر مبارک رکھا ہوا ہے, میری گود میں آپ کا سر مبارک ہے. آپ اللہ اکبر بخار کی شدت کی وجہ سے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں, پھر اپنے وہی ہاتھ چہرے پہ لگاتے ہیں, کبھی اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالتے ہیں, کبھی کپڑا ہٹا لیتے ہیں, کبھی آسمان کی طرف نظر کر کے ذرا پڑھو بخاری شریف کو, حدیث کی صحیح کتاب کو, آسمان کی طرف دیکھ دیکھ کر فرماتے اللہم بالرفیق الاعلی. اللہم مل کر کہو سبحان اللہ. دیکھو اکیلا آدمی سبحان اللہ کہہ رہے, آپ کو نہیں آتا سبحان اللہ. اللہم بالرفیق الاعلی. اللہ اب ساری دنیا کی دوستی میں ختم کر کے اعلیٰ رفیق کی ملاقات کو آنا چاہتا ہوں. کہو نا سبحان اللہ. اللہم ایک اور الفاظ ہیں وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الْأَعْلَى. فرمایا اتنے میں میرا بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آیا, اس کے ہاتھ میں مسواک ہے. حبیب کریم فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایسے دیکھتے ہیں. امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے بھائی عبد الرحمن مسواک دے دے. آپ سے اللہ اکبر مسواک بھائی سے لے کر مائی صاحبہ نے محبوب کریم کو دیا. بخار کی شدت کی وجہ سے مسواک نرم نہیں ہو سکتا. اللہ کے رسول نے اپنے منہ مبارک میں نرم کرنے کی کوشش کی. مائی صاحبہ نے کہا سرکار مجھے دے دیجئے. مسواک مائی نے لے لیا. مائی نے اللہ کے رسول کے منہ مبارک والا مسواک اپنے منہ میں ڈال دیا. پھر مائی نے مسواک نرم کیا, پھر وہی مسواک حبیب کریم نے اپنے منہ مبارک میں ڈالا. اب میری محبت کا معیار دیکھو اور لوگوں, جس کو پیدائش کے وقت لعاب دہن محبوب نے دی ہے وہ حسنین کریمین بھی شان والے. سبحان اللہ. کہو نا سبحان اللہ.